پہلا میرا سوال یہ ہے کہ میری ابھی عمر 20 سال ہے اور میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور قرآن کی بھی میں اسٹڈی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں۔ تو نا میری جو عقل ہے نا وہ بعض اوقات خدا کو جاننے کے لیے عقل کہتی ہے کہ مجھے استعمال کرو، جس طرح پہلے ہم مذہبی طور پر قرآن کو مذہبی طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ عقل کو مجھے استعمال کرو۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو تقدیر ہے اگر ہم اس کو چند لفظوں میں بیان کریں ایک عام انسان کو سمجھنے کے لیے تو وہ کیا ہوگا، اور امہات تفاسیر بھی بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ یہ عقل ضرور استعمال کریں، لیکن عقل کے ساتھ استعمال کریں۔ عقل اگر بے عقلی سے استعمال کی جائے تو بڑی فتنہ بن جاتی ہے۔ تو عقل ہی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا شرف ہے۔ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر اور کیا چیز استعمال کریں گے؟ عقل ہی ہے جس سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کے ادراک کو معنی خیز بناتے ہیں، پھر آگے استدلال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے عقل کو بیدار رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بیدار رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولے گا۔ ایک سچے طالب علم کے طریقے پر اپنی عقل کو بھی استعمال کریں، سچی علمی تیاری بھی کریں، اور جس چیز کو سمجھنا چاہیں اس کو سمجھنے کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ان کو ہم راستے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ آپ کے لیے بھی اپنی کرم نوازی کے دروازے کھولے گا، اور آپ اگر عقل کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو آپ کے لیے علم میں افزونی ہوگی۔ اس کے ساتھ دعا کرتے رہیے، رب زدنی علما۔ امہات تفاسیر عربی زبان میں تو بالعموم 3 سمجھی جاتی ہیں، یعنی ایک طبری کی تفسیر، اس میں پہلی 3 صدیوں کے تمام اقوال جمع کر دیے انہوں نے۔ 3 صدیوں میں، پہلی 3 صدیوں میں، یعنی صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور اس کے بعد لوگوں نے قرآن مجید کو کس طرح سمجھا اس کو انہوں نے بڑی حد تک ترتیب دے دیا ہے، اور جگہ جگہ وہ اپنی ترجیح بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد زمخشری کی تفسیر ہے۔ زمخشری کی تفسیر اس لحاظ سے امہات میں شمار ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی زبان کے جو نازک پہلو ہیں ان کو انہوں نے بہت خوبی کے ساتھ بیان بھی کیا ہے، اور جملے کی تالیف کے جتنے متنوع طریقے ہو سکتے ہیں ان کا وہ استقصاء بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کوئی شخص ان کی اس تفسیر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری امام رازی کی ہے، اس میں جو ہمارے ہاں فلسفے نے مسائل پیدا کیے، متکلمین کے مختلف مسالک بنے، یا قرآن کی تفسیر میں جو اختلافات مختلف جہتوں سے ہوئے ان کو بالکل ایک انسائکلوپیڈیا کے طریقے پر انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ اور چونکہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور اپنا استدلال واضح بھی کر دیتے ہیں تو اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اردو زبان میں اگر آپ انتخاب کرنا چاہیں تو تینوں مدارس فکر، جو بڑے مدارس فکر ہیں، ان کی تفاسیر موجود ہے۔ روایتی فکر کی بہت سی تفاسیر ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کی ہے، مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مکاتب فکر، روایتی مکاتب فکر جیسے سلفی حضرات ہیں، یا اسی طرح سے بریلوی نقطہ نظر کے لوگ ہیں، ان کی تفاسیر میں سے جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ روایتی نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسرے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن ہے، اور تیسرے ہمارے مدرسہ فکر، مدرسہ فرائی کی تفاسیر ہے۔ اس میں امام فرائی کی چیزیں آپ متفرق صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ استاذ امام نے پوری تفسیر لکھی ہے، تدبر قرآن، اور میں نے بھی البیان کی صورت میں پوری طرح اس فکر کا خلاصہ کر دیا ہے۔ تو اس میں سے جس کو بھی آپ چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔